یہ اس قدیم زمانے کی بات ہے جب سلطنتیں اونٹوں کے قافلوں سے جڑی تھیں، جب تاجروں کے قافلے مہینوں سفر کرتے تھے اور جب مسجدوں سے اٹھنے والی اذان دلوں کو زندہ کر دیا کرتی تھی۔ انسان جب خوشحال ہوتا ہے تو وہ اپنی طاقت کو اصل سمجھنے لگتا ہے، اور جب تنگی آتی ہے تو مایوسی دل میں گھر کرنے لگتی ہے۔ لیکن مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو خوشی میں شکر کرتا ہے اور تنگی میں صبر کرتا ہے، اور ہر حال میں یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کہانی بھی ایسے ہی یقین کی ہے۔ یہ قصہ ہے اس بھروسے کا جو ایک بندے نے اپنے رب پر کیا، اور پھر رب نے اس کے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھول دیے۔ مگر پھر وہ وقت آیا جسے قرآن میں آزمائش کہا گیا۔ بارش رک گئی، زمین سوکھنے لگی، لوگوں کے چہروں پر پریشانی نمایاں ہونے لگی، دلوں میں سوال پیدا ہونے لگا، اب کیا ہوگا؟ ایسے وقت میں انسان کے ایمان کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں، کچھ دنیا کی تدبیروں میں کھو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سجدے میں گر کر کہتے ہیں، یا اللہ، ہمیں تو بس تجھ پر بھروسہ ہے۔ شہر کا نام تھا دارالسکون۔ یہ شہر اپنے نام کی طرح کبھی واقعی سکون کا گہوارہ تھا۔ بازاروں میں دیانت کا چرچا تھا، لوگ تجارت میں جھوٹ سے ڈرتے تھے، اور بزرگوں کی محفلوں میں اللہ کا ذکر ہوتا تھا۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ ایک سال ایسا آیا کہ آسمان نے بارش روک لی۔ بادل آتے مگر برسنے سے پہلے ہی بکھر جاتے، کنووں کا پانی کم ہونے لگا، کھیت سوکھ گئے، اور پھر وہ وقت آیا جب لوگوں کے دلوں میں خوف اترنے لگا۔ دارالسکون کے بازار میں ایک نام عزت سے لیا جاتا تھا، سلمان بن یاقوت۔ وہ نہ سب سے امیر تھا، نہ سب سے طاقتور، مگر وہ سب سے زیادہ معتبر تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، رزق زمین سے نہیں آسمان سے اترتا ہے، ہم صرف وسیلہ ہیں، دینے والا اللہ ہے۔ اس کا ایک مخلص دوست تھا، عبد الماجد، اور ایک نوجوان شاگرد زبیر، جو ہر وقت اپنے استاد سے سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ جب قحط کی شدت بڑھی تو بازار میں ایک نیا رجحان شروع ہوا۔ کئی تاجروں نے اپنے گودام بند کر دیے، اناج ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ عبد الماجد ایک شام سلمان کے پاس آیا، اس کی آواز میں فکر تھی۔ بھائی سلمان، وقت اچھا نہیں، لوگ گھبرا رہے ہیں، اگر ہم بھی اناج روک لیں تو چند ہفتوں میں قیمت دگنی ہو جائے گی۔ سلمان خاموش رہا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، عبد الماجد، کیا ہم اپنی جیب بھرنے کے لیے کسی کے بچوں کو بھوکا دیکھ سکتے ہیں؟ عبد الماجد نے نظریں جھکا لیں۔ رات کو سلمان سو نہ سکا۔ گھر میں بیوی نے پوچھا، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ سلمان نے جواب دیا، پریشان نہیں، بس سوچ رہا ہوں کہ اللہ ہمیں کس چیز کے لیے آزما رہا ہے۔ اس نے قرآن کھولا، نظر ایک آیت پر جا کر رکی، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ، اگر میں نے تیرا نام لے کر دروازہ کھولا تو اسے خالی نہ لوٹانا۔ اگلی صبح وہ سیدھا شہر کے بزرگ قاضی ابو البرکات کے پاس گیا۔ حضرت، دل میں کشمکش ہے، لوگ ذخیرہ کر رہے ہیں، اگر میں نے اناج بیچ دیا تو میرا سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ شیخ صاحب مسکرائے، بیٹا سلمان، جب زمین خشک ہو جائے تو دلوں کو سیراب کرو، جو بندوں پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا۔ پھر انہوں نے ایک حدیث سنائی، رحم کرو زمین والوں پر، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سلمان کا دل ہلکا ہو گیا۔ اگلے دن بازار میں ایک غیر معمولی منظر تھا۔ سلمان نے اپنے گودام کے دروازے کھول دیے، اعلان کیا، جو ضرورت مند ہو مناسب قیمت میں اناج لے جائے، کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ زبیر گھبرا گیا، استاد، اگر سب بیچ دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ سلمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا، آج ہم نے اللہ سے سودا کیا ہے، ہم دیں گے وہ دے گا۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دعائیں تھیں۔ عبد الماجد دور کھڑا سب دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں کشمکش تھی۔ چند دنوں بعد مسجد میں اجتماعی دعا رکھی گئی، پورا شہر جمع تھا۔ قاضی ابو البرکات نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ، ہم نے خطائیں کی، ہم کمزور ہیں، تو غنی ہے، تو رحیم ہے، ہماری زمین کو سیراب فرما دے، ہمارے دلوں کو سختی سے بچا لے۔ لوگ زارو قطار رو رہے تھے، سلمان بھی سجدے میں گرا ہوا تھا، یا رب، اگر میری نیت خالص تھی تو ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اسی رات ہوا کا رخ بدلا، بادل گھنے ہو گئے،
پہلے ہلکی بوندیں پھر موسلادھار بارش شروع ہوئی۔ لوگ نیند سے جاگ گئے، بچے خوشی سے چلانے لگے۔ صبح تک زمین بھیگ چکی تھی، کھیت سیراب ہو گئے، لوگ سجدے میں گر گئے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ چند ہفتوں بعد دور دراز علاقوں سے قافلے آنے لگے۔ لوگ کہتے تھے ہم نے سنا ہے کہ دارالسکون کے لوگ دیانت دار ہیں، بازار پہلے سے زیادہ آباد ہو گیا۔ سلمان کا نقصان کہیں نظر نہیں آیا بلکہ تجارت بڑھ گئی۔ عبدالماجد آنسوؤں کے ساتھ شرمندہ ہوتا ہوا آیا۔ بھائی میں کمزور پڑ گیا تھا، تم نے اللہ پر یقین رکھا۔ سلمان نے گلے لگایا اور کہا ہم سب آزمائے جاتے ہیں، اصل کامیاب وہ ہے جو گر کر بھی اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ دارالسکون بدل چکا تھا، لوگوں نے ذخیرہ اندوزی چھوڑ دی، زکوٰۃ وقت پر دینے لگے، تجارت میں سچائی بڑھ گئی۔ قاضی ابو البرکات نے جمعے کے خطبے میں کہا جب بندے آپس میں خیر خواہی کریں تو اللہ آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سلمان کی آنکھوں میں عاجزی تھی، ہم نے بس امید نہیں چھوڑی تھی۔ سال گزر گئے، دارالسکون اب مثال بن چکا تھا۔ ایک شام سورج غروب ہو رہا تھا، سلمان، عبدالماجد اور زبیر مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ زبیر نے پوچھا استاد اس سارے واقعے کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ سلمان رک گیا، آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ بولا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کر لیتا ہے تو حالات اس کے خلاف نہیں رہتے، اللہ ان کو اس کے حق میں کر دیتا ہے۔ اذان کی آواز گونجی، ہوا میں سکون تھا، زمین سبز تھی، دل مطمئن تھے اور دارالسکون گواہی دے رہا تھا جہاں امید زندہ ہو وہاں اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ بہت جلد نیو ویڈیو میں بات ہوگی۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔